اسلام آباد کو بند کر دیا, کنٹینرز لگا دیے, لوگوں کی زندگی عذاب کر دی کہ پتہ نہیں کوئی حملہ ہونے لگا اسلام آباد میں. سازش کے تحت گورنمنٹ کرا دی. ہمارے رب نے لوگوں کے دل ایسے موڑے کہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی 25 مئی کو. انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے نکل کر فیصلہ دیا. پیچھے سے ڈوریوں کو ہلایا جاتا ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے. ایسا کیا غلط کیا جس پر نااہلی اور کارروائی کی باتیں شروع ہو گئیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سوال. بولے انہوں نے سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی تھی. 25 مئی کا ظلم کبھی نہیں بھولوں گا. ان کو خوف ہے قوم آزاد ہو رہی ہے اور سنبھالی نہیں جا رہی. ای وی ایم سے خفیہ ہاتھوں کی گیم ختم ہو جائے گی. الیکشن کمیشن کے فیصلے نے عمران نیازی کی اصلیت دکھا دی. حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. ثابت ہو چکا تحریک انصاف فوراً ایڈٹ پارٹی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. بولے غیر ملکی فنڈنگ کے فیصلے نے عمران خان کے دعووں کو بے نقاب کر دیا. عمران نیازی نے فیصلہ رکوانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے. جان بوجھ کر جھوٹے حلف نامے بھی جمع کرائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج. حکومت کی بد انتظامی یا بکھلاہٹ. شہر اقتدار کا ریڈ زون پر یرغمال بنا لیا گیا. تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے. صبح جو لوگ شہر سے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے. جو شہر میں آئے وہ واپس نہیں جا سکتے. راستے بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا. مرگلا روڈ پر ریڈ زون جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سرینا چوک نادرا چوک کے راستوں میں کنٹینرز لگوا دیے گئے. پی ٹی ایم نے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا. ریفرنس محسن شاہنواز رانجھا کی جانب سے جمع کرایا گیا. سابق وزیر اعظم نے توشخانہ سے ملنے والے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے. عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے. ریفرنس میں استدعا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی گئی. ممنوعہ فنڈنگ کیس کی روشنی میں اتحادیوں کی سفارشات کی بھی منظوری. ممنوعہ فنڈنگ بارے الیکشن کمیشن کی رپورٹ ایف آئی اے کے حوالے کی جائے گی. اکبر ایس بابر کی جو پٹیشن ہے اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی سے وہ تمام ثبوت مانگے جو وہ جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ انہوں نے کسی قسم کا جواب 8 سال گزر جانے کے باوجود نہیں دیا، جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ تمام ریکارڈ پیش کیا. حکومت عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے تیار. ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھجوانے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بولیں 4 ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فنڈنگ آتی رہی. 16 اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. کوئی چیز چور دروازے سے سپریم کورٹ نہیں بھیجی جائے گی. خیرات کے پیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے. تحریک انصاف غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار پائی. فیصلہ سابق دور میں آیا ہوتا تو سب جیل میں ہوتے. اسماعیل صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آیا. مہنگائی کم کرنا میری ترجیح نہیں ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا میری ترجیح ہے. آپ کی ایکسچینج ریٹ روپے کی قیمت جو ہے یہ مارچ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 182 روپے تھا. آج یہ تقریباً اس وقت یہ ٹیمپریریلی کچھ دیر کے لیے نیچے آیا ہے، پر یہ جولائی میں 240 روپے تک گیا ہے. اس حکومت نے عوام پر ظلم کیا ہے. یہ ہر ماہ پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے اضافہ کریں گے. حیران ہوں. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے نہیں آیا. پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب کون لے جا رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس. عمر ایوب کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کارکردگی بہتر تھی. اقتصادی سروے پر آپ نے خود مہر لگائی. بجلی کا بل بڑھ گیا. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے.
کہتے تھے نا یہ کٹ پتلی ہیں, آپ کو یاد ہوگا, روز فلور پہ کوئی کہتا تھا کٹ پتلی کٹ پتلی کٹ پتلی حکومت, کٹ پتلی وزیر اعظم. اب پتہ چل گیا کس کے کٹ پتلی تھے. 8 سال سے کیس بند پڑا ہے نا, فیصلہ ہی نہیں سنائی دیا جا رہا تھا. اور اب جب لندن کے معتبر جریدے سے کوئی اتنی لمبی بات نکلی, میں نے سینٹ میں بھی بات کی کہ کیا منہ کالا کیا انہوں نے. فورن فنڈنگ کی ساری تحقیقات پی ٹی آئی دور میں ہوئی. عمران خان نے گورنر اسٹیٹ بینک لگوایا, انہوں نے ہی ریکارڈ الیکشن کمیشن کو دیا. ہم کہتے تھے عمران خان کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں, اب پتہ چل گیا کہ یہ بین الاقوامی کٹ پتلی ہیں. مصدق ملک کا طنز. شہری رحمان بولی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا, 8 سال بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور جرم ثابت کر دیا. الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں. جب آپ انسٹیبلٹی لائیں گے تو رینٹ سیکنگ بیہیویئر آتا ہے, اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر جو ہے وہ گورننس میں کبھی پائیدار مضبوط بنیاد نہیں پیدا ہونے دیتا. تو اسی لیے ہماری حکومت جو کہ آخری سال میں آئی ہے, ہمارے پاس 1 سال کی ٹرم ہے, اور ہم اس 1 سال کے اندر جو چیلنج اپنے سامنے سمجھتے ہیں وہ 2 ہیں. عمران خان نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی. عمران خان نے فنڈنگ کیس 8 سال تک التوا میں رکھنے کی کوشش کیوں کی؟ عمران خان کو ملکی معاشی بحالی پر تکلیف ہو رہی ہے, یہ ملکی معیشت تباہ اور خزانہ خالی کر کے چلے گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس. بولے عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا, چینی صدر کا دورہ ناکام بنایا, انہیں تو خیبر پختونخوا بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی فکر نہیں. عمران خان نے کس طرح فارن فنڈنگ وصول کی, جو کہ پاکستان کے قانون اور آئین میں کسی صورت میں اجازت نہیں تھی. آج بھی آپ چاہتے ہو کہ ملک میں انارکی ہو. پی ٹی آئی فیلڈ ٹو ڈکلیئر 13 اکاؤنٹس. انہوں نے نوئنگلی ولنگلی ایکسپٹ کی 351 کمپنیوں سے فارن فنڈنگ. عمران خان نے جھوٹیا بیانی حلفی دیا, یہ ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں. فارن فنڈنگ کے تمام شواہد عوام کے سامنے آ چکے ہیں. عمران خان اداروں کی توہین, نوجوان نسل کو سڑکوں پر لاتے ہیں. غیر ملکی فنڈز لینا غیر قانونی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. بولے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بھی نرمی سے کام لے رہی ہے. پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کو ملنے والے شواہد کا دفاع کرتی. الیکشن کمیشن میں چودھری شجاعت کی بطور پارٹی سربراہ انٹرا پارٹی انتخابات رکوانے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 4 رکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا. درخواست میں مسلم لیگ ق کے چیئرمین مرکزی الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا. مسلم لیگ ق کے انٹرا پارٹی الیکشن 10 اگست کو شیڈول ہیں. مسلم لیگ ق کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس. چودھری شجاعت کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. 10 جولائی کو کامل علی آغا کی صدارت میں ہونے والا اجلاس غیر قانونی قرار. چودھری شجاعت کی صحت سے متعلق بیان کی بھی شدید الفاظ میں مذمت. اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ. غیر قانونی اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ. صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کی جو فوری جو ریلیف کا جو پروگرام ہے، جہاں پر لوگ آپ کے جن کے بھی پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، ان سب کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے لیے مالی امداد دے رہے ہیں.
وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، شہباز شریف کو سیلاب سے نقصانات، امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم بولے کہ پی حکومت سیلاب سے متاثرین کے لیے امدادی رقم میں اضافہ کرے۔ مکمل تباہ گھر کے مالک کو 5 لاکھ، جزوی متاثر گھر کو 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ آخری فرد کے پاؤں پر کھڑے ہونے، آخری گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گو کے باقی علاقوں میں میں ابھی ہو کے آیا ہوں ٹانگ سے، وہاں پر اموات ہوئی ہیں۔ چاروں صوبوں میں سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا، ہم خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو، بولے وفاقی حکومت نے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے۔ کچے اور پکے گھروں کے لیے 5 لاکھ امدادی رقم دی جائے گی۔ زخمیوں کے لیے امدادی رقم 2.5 لاکھ کر دی ہے۔ باہمی اتحاد اور اتفاق سے عوام کو اس مصیبت کی گھڑی سے نکالیں گے۔ شہباز شریف نے شہداء کا کچھ نہیں کیا۔ میں خود حیران تھا کہ جتنے یہ ٹوپی ڈرامے کرتا ہے اور اب دوبارہ کر رہا ہے اس کا بیٹا بھی، تو ان کو کوئی احساس نہیں شہداء کا۔ میں نے شہداء کے جو الاؤنس ہیں ان کو صرف ڈبل نہیں کیا، ان کو 4 گنا ملے گا انشاءاللہ۔ ان کی فیملی کے جو بچے ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فری پڑھائے جائیں۔ تو ایف آئی آر کا جو نظام ہے یہ میں قانون بنا کے ایسا نظام کروں گا کہ جھوٹی ایف آئی آر کو والے کو سزا ہوگی۔ شہباز شریف نے شہداء کے لیے کچھ نہیں کیا، انہیں شہداء کا کوئی احساس نہیں، یہ صرف ڈرامے کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب، بولے شہداء کے الاؤنس کو صرف ڈبل نہیں کیا بلکہ انہیں 4 گنا ملے گا۔ شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی، پنچایت والے نظام کو دوبارہ لا رہے ہیں۔ معاشرے میں پولیس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ میری نظر میں خدمت، جرأت اور بہادری اور چیلنجز کا نام پولیس ہے۔ ہمیشہ پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون سمیت مالی اور تکنیکی مدد کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پولیس شہداء کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب، بولے سندھ پولیس کے نوجوانوں نے ملک و قوم کی خاطر جانیں قربان کی۔ شہیدوں کے ورثاء کو سلام پیش کرتا ہوں، ورثاء کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف کا رسالپور اور نوشیرہ کا دورہ، ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایم سی ای میں اسٹرکچرل لیب کا دورہ، بین الاقوامی پیسز مقابلے کو کور آف انجینئرز کی چیمپئن ٹیم سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے اسکول آف آرمڈ اینڈ میکنائزڈ وارفیئر نوشیرہ کا دورہ کیا۔ وی ٹی 4 ٹینک کے لیے کمپلیکس، مشینی جنگی تربیت کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا۔ بھارت نے 370 اور 35A میں تبدیلی کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کیا۔ بھارتی اقدام نے خطے کے امن و استحکام کو تباہی کی دلدل کی جانب دھکیل دیا۔ 3 سال گزر چکے، مقبوض آبادی کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پیغام، بولے اقوام متحدہ اپنے چارٹر پر عمل درآمد کرا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال کرائے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج کے محاصرے کو بلا تاخیر ختم کیا جائے۔ اور عمرہ زائرین کے لیے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ، کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی شرط ختم۔ عازمین کو سعودی عرب میں داخلے کے لیے منفی پی سی آر ٹیسٹ کے نتائج کی ضرورت نہیں۔ وزارت حج و عمرہ کی تصدیق، غیر ملکی زائرین کے لیے کرونا میڈیکل انشورنس اسکیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ زائرین اپنے قیام کے دوران مکہ اور مدینہ کے علاوہ سعودی عرب کے دیگر شہروں کا سفر بھی کر سکیں گے۔